بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے، انہوں نے کاٹی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے، میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں، اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، ان لوگوں نے ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہی کر رہے تھے. آرمس ویگن میں لے گئے کیونکہ بختر بند نہیں وہ گاڑی تھی، سیکورٹی کے ساتھ گاڑیاں بھی موجود تھی، پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تھے. سیکورٹی پروٹوکول، مجھے نہیں پروٹوکول دیا ہوا تھا، سیکورٹی پروٹوکول تھا. اچھا تو پھر آپ پہنچ گئے حافظ آباد جیل؟ تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچے یہاں سے. وہاں بھی ڈیتھ سیل؟ جی وہاں پہ بھی ڈیتھ سیل. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے؟ جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے. اور ایک ساتھ ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں. ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی، تو انہوں نے کہا اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر تاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال. طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا، اور اسی کام کے لیے؟ جی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کلعدم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ، اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا، بات کرتا. مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس؟ جی ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا، ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں. ان کا جی وہ ادھر ہے کہیں، تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں. ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے، یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا، کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں، موت کی چکی جسے کہتے ہیں، وہاں جا کے پڑھی تھی جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا، اور وہ 30 دن کے نوٹس، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10-12 دن کا، میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر. اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو ایف آئی آر کاٹ دی، میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار، یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل؟ ہاں جی انہوں نے بتایا. میں نے کہا ایسے کہتے نہیں، میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گریوی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا. اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے، اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا، شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا. تو میں نے وہی پڑھنا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا، 31 اگست 2025. فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے، جیل کے اندر ایک روٹین ہے. تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو ایف آئی آر کاٹی بھی ہے. اچھا ذرا یہی رکیے گا، حافظ آباد جانے سے پہلے یہی رکیے گا. اچھا آپ کو پہلے لے جائے گا ڈی سی آفس، ڈی سی صاحب موجود نہیں تھے، پھر لے جائے گا ڈی پی او آفس، وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 ایم پی او کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کو جیلم جیل پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ، اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگنا تو ایسا ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں تو پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے، وہ امپورٹڈ جو ڈی ایس پی تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی، آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو، وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں، مل ہی نہیں رہے، چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا، اب وہ غائب ہوئے ہیں. وہ کس نے غائب کیے ہیں، خود غائب کیے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. کئی تو خود بھی غائب ہوئے ہیں. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے، تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب. آپ سے ویسے تو بڑے سوالات ہیں آج آپ سے، لیکن سب سے پہلے میں 103 دنوں کی وہ قید کہانی سننا چاہتا ہوں. اور شروع کریں 25 اگست 2025 کی اس شام سے جب آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں.
آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں، پھر کیا ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھٹی صاحب، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر ویلکم ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے میری غیر موجودگی میں جس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا اور حق کے لیے آواز بلند کی، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا انشاءاللہ حوض کوثر پر۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مظلوم امتی کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف ایک بلکہ کئی ایک۔ باقی جو آپ سٹوری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن جو ہوا 21 دسمبر 2025 کو، تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہ کریں۔ لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ تو پوچھیں گے یہی کچھ، اور اس کو میں اوائڈ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، اور اس میں کوئی مظلومیت والا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آپ کے جو کاؤنٹر کوسچنز آتے جائیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کی خاطر کر رہا ہوں میں، ورنہ اگر یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہوتی تو میں 21 دسمبر 2025 کو اپنے پبلک سیشن میں کر دیتا۔ نہیں، مجھے اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے۔ بالکل، اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے، اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا، جی اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو، اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے۔ میں نے سر راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے تھا، وہ سب کو پتا تھا۔ اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے۔ اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا۔ تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا، تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے، جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے، اور ایک ساتھ ان کے سیکیورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں، ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی۔ تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر اعتاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال، جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، میرا، تو وہ لسٹ ہر سال نکلتی ہے، تو ہم تو عادی ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ۔ ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کوئی دیکھ لیں، فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نہ کسی جگہ پہ چلے جائیں۔ میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں، وہاں میٹنگ ہے، اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا، اور اسی کام کے لیے۔ جی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں۔
اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کلعدم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ, اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا, بات کرتا. مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس. جی ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا, ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں. ان کا جی وہ ادھر ہیں کہیں, تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں. ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے, وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں, لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی, یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا. گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے, اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی, چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں, ان کے مالی ان کو قتل کر دیں. اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی, ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ اب ختم کر دینا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے, ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ. تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, یہ ان کے ہی جانشین تھے, وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے, پرچہ ان کے ہاتھ میں. جی جی, اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا, یہ پینک کر کے, حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں, آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں, مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا, جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون ہی کرنا تھا, کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں, موت کی چکی جسے کہتے ہیں, وہاں جا کے پڑھی تھی جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا, اور وہ 30 دن کے نوٹس, اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10-12 دن کا, میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 MPO کے تحت 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں. یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے. آپ نے یا پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو, یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں. ہاں جی, وہاں پہنچ گئے. اچھا, اس وقت تک تو یہی سٹوری تھی. اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی, اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا, یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع. یہ بھی غلط تھی. وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی. 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بھی جھوٹ لکھا, اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی, میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. ہاں جی, انہوں نے بتایا جیلم, انہوں نے بتایا. میں نے کہا ایسے کہتے نہیں, میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا. اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے, اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا, شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں, لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا. تو میں نے وہی پڑھنا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا. اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا, 31 اگست 2025. فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے جیل کے اندر, ایک روٹین ہے. تو ناشتہ لے کے آئے
اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. اچھا ذرا یہیں رکیے گا, حافظ آباد جانے سے پہلے یہیں رکیے گا. اچھا آپ کو پہلے لے جائے گا ڈی سی آفس, ڈی سی صاحب موجود نہیں تھے, پھر لے جائے گا ڈی پی او آفس, وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ, تو اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو جی لگ رہا تو ایسا ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے. تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے میرے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ, نہیں ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے, ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں, ہاں جی ہاں جی, وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی. میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے, الرحمن علی العرش استویٰ. وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں. جی جی, نہیں اور کوئی نہیں ہمارے پیچھے. اور کوئی کیوں پھنسایا گیا آپ کو, کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی, اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے, وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے, مستقبل میں بھی کریں گے. بل مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا. یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے ان آفیشیلی بتایا گیا. آپ بہت ذہین آدمی ہیں, اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں, اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا, کیونکہ آپ ظاہر ہے آگے ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن کہتے ہیں. جی میں نے لاسٹ لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن, ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کی میں نے لیکچر میں دیکھی. جی جی حضرت آپ نے کہا تھا. اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے. میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں, پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں. چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن, کوئی قیاس آرائی, کوئی ٹیوا, کوئی قیافہ. میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے, بس میں یہ کہوں گا, اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ریاست دباؤ میں آ گئی. جی جی بالکل. اچھا, اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے. جب انہوں نے 3 MPO کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی, اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرز ہیں وکلاء, انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا, انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا, انتہائی بزدل آدمی تھا, اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا. نہ اس نے ملاقات کروائی, اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے, یہ والے وکیل صاحب نہیں, جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے, جو بار کے صدر بھی ہیں, ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں, یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے ڈی سی کے اوپر, اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر, کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ ڈی سی کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے, نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے, پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا, میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو اچھا, یعنی ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا جی دونوں نے. سر 295C اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا مقدمہ, اتنا حساس نوعیت کا, تو بنا تحقیق بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ظاہر نہیں کٹنی چاہیے, بالکل نہیں کٹنی چاہیے. ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں, اس میں جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے, تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا,
تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے ہیں۔ رہا ہمارا معاملہ تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت، یہ آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی ہوئی، آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے۔ یہ جو داخل ہوئی ہوئی ہے نا، ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں۔ اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت، ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے تھی ان کو، وہ بھی نہیں ہے۔ باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خودکش حملہ کیا ہے، اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں اس طرح بعد میں آتا ہوں۔ اچھا، لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے۔ جی ہونے چاہیے۔ ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں۔ اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی کو۔ سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے، سجیسٹ کیے تھے، کئی سال پہلے اس پہ میری ویڈیو آئی تھی اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا، جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے، پوری ویڈیو لے کے آؤ، آدھے سے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، اس کا فورینسک کروائیں، AI کی تو نہیں بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی قطع بری تو نہیں کیا گیا، کٹنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ جب یہ بھی ہو جائے، تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی کلیریفیکیشن دے۔ یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائیں کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے، تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں، FIR پھر بھی نہ کاٹیں، اور علماء سے بتائیں کہ بھائی یہ جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں، اور تم مسلمان ہو، مسلمان ہوتے ہوئے ایک ایسی حرکت کر سکتے ہو، اس کے اوپر توبہ پیش کریں۔ یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسے ہی بدبخت ہے جو گزر گیا، پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے، اور اس میں کرولری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے۔ اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے، سرائے عالمگیر کا، جس کا ذہنی توازن خراب ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے، آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں۔ جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے، اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے، اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں، اس کا علاج کروائیں، لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے، جنہیں سینس ہی نہیں ہے کہ توہین رسالت کیا ہے، پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے، اندازہ کریں، بجائے اس کا علاج کروانے کے۔ یہ ہماری ریاست کر رہی ہے جی اس وقت۔ اور ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ایک نابینا ہے جو توہین مذہب میں اندر ہے۔ جی، نابینا توہین مذہب میں اندر، اس نابینا نے کیا وہ کہتے ہیں جی نابینا لوگ جو ہے باقی کام کرتے ہیں تو کیا پوسٹیں شیئر نہیں کروا سکتے، وہ جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے۔ اب وہ طریقہ تو یہی بتائیں گے کیسے کوئی بےہودگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے اس سے کس طریقے سے لسٹ لیتا ہے، وہ تو یہی بتا سکتے ہیں جی۔ اچھا، اب کیا فیلنگز تھیں ویسے اس سے پہلے کہ آپ جیل سے حفظ آباد جیل جائیں، کیا فیلنگز تھیں جب آپ نے یہ سنا؟ ایک تو آپ نے پڑھا، اللہ کو یاد کیا کہ آپ، لیکن ویسے بحیثیت انسان کیا فیلنگز تھیں؟ دیکھیں، عام انسان ہونا تو وہ ایک پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے، میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں، اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ونریبل ہوں، بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں، اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے، آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے۔ میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں، اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی۔ تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر۔ دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے۔ جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے، وہ امپورٹڈ جو DSP تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی، آج وہ لاپتہ ہے۔ یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو، وہ لاپتہ ہے۔
اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں اس وقت, مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے. میں وہ کس نے غائب کیے یا خود غائب کیے ہمیں تو نہیں پتا, کئی تو خود بھی غائب ہوئے. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. اچھا, آپ نے ناشتہ کر لیا, آپ کو 31 اگست کو 30 کے 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا, تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا, میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا. اچھا, ہاں یہیں سے لے کے گئے. اچھا, آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں حافظ آباد مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہاں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ 31 کو شاید کوئی موب یہاں پہ اکٹھا ہو اور وہ جیل کو کراس کرے, تو آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں. یعنی ہم موب کو تو روک نہیں سکتے, یہ انہوں نے فرنٹ پہ ایک ریزن رکھی تھی. تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا. نہیں, اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا, اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں, اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے, ان لوگوں نے, ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہی کر رہے تھے. آرمس ویگن میں لے گئے کیونکہ بختر بند نہیں, وہ گاڑی تھی, سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں بھی موجود تھیں, پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تھے. سیکیورٹی پروٹوکول, مجھے نہیں پروٹوکول دیا ہوا تھا, سیکیورٹی پروٹوکول تھا. اچھا, تو پھر آپ پہنچ گئے حافظ آباد جی؟ ہاں, تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچے یہاں سے. وہاں بھی ڈیتھ سیل؟ جی وہاں پہ بھی ڈیتھ سیل, اور لیکن وہ اس سے بہتر تھا. پاکستان میں سب سے لیٹسٹ جو جیل بنی ہوئی ہے نا, سب سے آخر میں جو بننے والی, جو کھل چکی ہیں, ویسے تو ابھی اسلام آباد والی بھی کھلنے والی ہے. اب تو ہمارے پاس جیل کی بھی ساری انفارمیشن ہے. ہاں, جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے. وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں. مثلاً کیا ہے کچھ؟ یعنی وہاں پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں, ناشتے کے لیے آدھی روٹی آپ کو ملتی ہے, اسے ٹوکن کہا جاتا ہے. ٹوکن آدھی روٹی ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی, سیمی سرکولر. اچھا, اسی طریقے سے وہاں پر یعنی انگریزوں کے زمانے سے لینگویج چل رہی ہے نا, سب اچھا ہے بولا جاتا ہے, آل از اوکے. جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا, تو وہ پھر جو وہاں پر انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا ہے, وہ کہتا ہے ہاں جی سب اچھا ہو گیا. سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا اور لاک لگا دیے. پھر انہوں نے فجر کے بعد ان کو نکالنا ہوتا ہے اور مرغیوں کی طرح گنتی پوری کرنی ہوتی ہے. تو جو بیچارے فجر میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں, ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہ چلے, بعد میں پتہ چلے. تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے, لیکن بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں. جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی, ان کا گھر پھر وہی بن جاتا ہے. اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں, آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ ہی لیا, آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ 3 چکیاں تھیں جی اکٹھی. اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے. ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے, اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں, رات کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا, کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے. اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا. مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے میں, اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. اور اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے, اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں. گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے, اور سب کے سامنے.
کیونکہ دیواری اس کی اتنی سی ہے, سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ باہر سے نظر آتا رہے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے, اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے, انہوں نے کاٹی ہے نا, اور وہ جیل تو بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھی. اب تو انہوں نے پیرامڈس کے بیسمنٹ میں وہ جیل بھی دکھا دی ہے, کئی 100 سیڑھیاں نیچے جا کے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی, یہاں تو چلے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جناب وہاں 10x12 کے اندر 9 بندے. آپ کے پاس 3 چکی؟ نہیں, میں ایک چکی میں اکیلا تھا, 3 یعنی کمبائنڈ چکیاں تھی. میرے ساتھ والی چکی جو تھی وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے قید تھے, ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی بھی تھی, لٹریچر کے پروفیسر تھے. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے, انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی, لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے, تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں. اچھا, اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے. بشپ صاحب سے؟ جی, معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا, جج صاحب. جی. اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں, اب جا کے ان کی اپیل لگی اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے ہیں. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے میرے سامنے فیصلہ رکھا, میں تو زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہے اس قسم کے فیصلے, تو میں اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے, تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا, مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا, کچھ برتن ساتھ دے دیے اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا, شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام اور کیپٹل ٹاک, یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا, مجھے خطرہ تھا جیو کہ ایمان نہ کیا انہوں نے, تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا, سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا اور 3 دن بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی کیسز ہیں, کوئی صحیح بھی ہوں گے, صحیح بھی ہوں تو آپ نے توبہ پیش کرنی ہے, دیٹس آل, ختم کریں. آپ نے جیل بھی کاٹی اور ابھی کہا کہ جیل مشکل ہے, اور واقعی مشکل ہے. بہت بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا جیل جانا پڑے, اور وہ 2-4 دن میں ہی پتلی گلی سے نکل جاتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے اور وہ کاٹ لیتے ہیں. ویسے ہی بتا. اچھا, آپ حافظ آباد جیل پہنچ گئے. حافظ آباد جیل میں کتنے دن رہے؟ وہاں پر میں 31 اگست کو لے گئے اور آلموسٹ کوئی زور کے قریب میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا, زور سے پہلے ہی. اس کے بعد 11 ستمبر 9/11 ہمارے ساتھ بھی ہوا نا, 9/11 کو میں پھر وہاں سے نکلا ہوں اور 9/11 کو جیلم لے کے آئے اور یہاں کورٹ میں پیش کر کے میری کسٹڈی زبردستی حوالے کر دی NCCIA کے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے SOP کو فالو کرتے, انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی, انہوں نے پولیس نے, تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی FIR ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک FIR کاٹیں گے. ورنہ ان کا SOP یہ نہیں ہوتا. SOP یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں, بندے کو بلاتے ہیں, تحقیق کرنے کے بعد FIR کٹتی ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی حوالے کی تھی, اس لیے ان کو مجبوراً FIR کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے, باقی لیگل تو ہمارے وکلاء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 ستمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا, یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی NCCIA کے, تو یہاں سیکیورٹی میں مجھے پھر NCCIA راولپنڈی کے آفس میں لے گئے, جس آفس کے جتنے اب ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے اندر. 11 ستمبر 2025 کو, اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا. 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا, 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا
19 تک کا لیا تھا 7 دنوں کا. ہاں, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے 1 دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر کے مجھے اڈیالہ شفٹ کر دیا. اچھا سر, میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے, نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے, بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور یہ اٹیمپٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, یہ محض الزام بھی ہو سکتا ہے, اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی؟ نہیں, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. پھر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں, اس لیے ادھر ادھر آتے بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بار بھی یہی پرچہ کٹوانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پیچھے تھی. ریاست ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی تو ہمیں تو یہی وسوسے آئیں گے کہ وہی ان کے پیچھے ہے. یہ ہمیں کنکلوڈ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, آپ دیکھیں چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے کے اوپر ایک بندے کو آپ نے 35 سال کی سزا سنائی ہے. اس سے پہلے تو میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی 5 لاکھ. ہم نے اس کے اوپر FIR بھی کٹوائی تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. میں ریاست کو بھی بتا دوں اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چلوں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ان میں اگر اس بابے کو شامل کیا جائے جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی تو دوسرے مصرے کو ماننے کے لیے بھٹی صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس قسم کے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں نہیں, سر کی قیمتیں تو نہیں رکھنی چاہیے. اچھا, آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دن ہی میں پولیس نے آپ کو NCCI کے حوالے کر دیا اور مقدمہ بھی, نئی FIR بھی, آپ پر پیکا بھی لگ گیا. جی ہاں. کیوں؟ بس یہ تو اب NCCI والوں کو پوچھنا چاہیے. آپ اتنے مشہور و معروف شخصیت ہیں, اتنے آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے ساتھ آپ کو DC آفس لے جایا جاتا ہے, گھر فون کیا جاتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, DC آفس لے جایا جاتا ہے, DPO آفس لے جا کر آپ کو ایک پرچے پہ کہا جاتا ہے اندر, پھر وہاں سے جیلم سے پھر حافظ آباد سے جیلم سے اڈیالہ سے پولیس سے FIR. یعنی آپ نے کہیں بھی کوئی رجسٹ نہیں کیا؟ میں نے کیوں رجسٹ کرنا تھا؟ میں تو اپنے حق کے لیے. جی میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہوں, پلس ہم قانوناً معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم نے پھر قانوناً پہلے دن ہمارے وکیل صاحب جو حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ آئے تھے اور ہم نے قانوناً اس معاملے کو لے کے چلنا تھا, نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کرنی تھی. کیونکہ ان چیزوں کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیں جن تنظیموں سے میرا شروع سے اختلاف ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ان پہ مقدمات بناتے ہیں اور ریاست کو تنگ کرتے ہیں روڈز بلاک کر کے, دھرنے دے کے. 2017 کے آپ کو دھرنے پتہ ہیں, ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالی گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس وقت ہماری ریاست ان کے پیچھے تھی. اور آج ریاست جو ہے آج بھی ان کے پیچھے ہے, لیکن اب دوسرے والی پیچھے ہے. پہلے پشت پناہی پہ تھی, اب وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ریاست پیچھے پیچھے جا رہی ہے. وہ اڈیالہ سے بیل لے کے نکلتے ہیں تو ڈالا کھڑا ہوتا ہے, دوبارہ اگلے مقدمے میں اندر چلے جاتے ہیں. تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو اپنے گناہ دھونے کے لیے پھر اتنی زیادہ ایفرٹ بعد میں پٹ کرنی پڑے کہ پولیس والوں کو شہادتیں دینی پڑے. اور عام لوگ تو ویسے ہی شہادتیں دے رہے ہیں, اتنے عرصے سے دے رہے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہیں, لیکن ریاستی اداروں کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے گاٹے فٹ ہوں گے. تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا اور کوئی اور طریقے کو, چونکہ میں غلط سمجھتا ہوں اس لیے میں نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ جب FIA کی تحویل میں تھے تب 2.5 ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے والد آپ سے ملے. ہاں جی, وہ اڈیالہ میں ملے تھے. اڈیالہ میں, یعنی 2.5 ہفتوں کے بعد ملاقات. جی. تو فیملی بھی نہیں مل پا رہی, اور کیا مطلب کیا ہے؟ حوالات میں تو مل سکتی تھی فیملی, میں نے خود ہی منع کیا تھا. اچھا, خود ہاں, میرے اپنے ٹیم ممبرز تو ملے تھے مجھ سے آ کے. اچھا. اور وکیل صاحب بھی ملے تھے. فیملی کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو آبزرو کریں اور پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز نقش ہو جائے. اور یہ اڈیالہ میں بھی جو میرے والد صاحب یا میرے بیٹے ملنے کے لیے آئے تو یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں, تو وہ میں نے کہا جی ان کو منع کر دیں. اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات کر. اچھا, گو کہ